سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المولانا وإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. ماہ مبارک شعبان، ماہ جیران، شہر الطہارہ، شہر الشفاعہ، شہر النبی اور شہر استغفار، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. دہہ مہدویت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک. مسجد مقدس جمکران اور ملکوتی منور معطر مزین مہدویت کے آثار جہاں آپ فیل کر سکتے ہو، زمین پر جنت کا ٹکڑا، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں امام زمانہ سے کھل کر آپ بات کر سکتے ہو، جہاں بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، جہاں درد مندوں کے لیے دوا ہے. مسجد مقدس جمکران سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مہدویت پر بات کر رہے تھے اور مہدویت کا جو ویژن ہے اور مہدویت کا جو ٹاپک ہے یہ مسلمانوں کے درمیان کب سے آغاز ہوا، اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ الحمدللہ یہ کریڈٹ ہمارے مکتب جعفریہ کو جاتا ہے کہ ہم اس منجی اور سیویئر کے آنے پر بلیو رکھتے ہیں جو موعود صرف نہیں ہے، جو مولود بھی ہے، جو موجود بھی ہے. اور مہدویت کا مطلب ہے سکلز آف لائف. مہدویت کا مطلب ہے اسپرچولی امام زمانہ کے وجود کو فیل کرتے ہوئے اپنے لائف میں ہر پل امام کی رضا کو مد نظر رکھنا. ہمارے لیے کوشچن آیا ہے کہ اگر ایسا ہے امام زمانہ ہمارے بیچ میں ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور وہ امیر الحج ہے نا، امام زمانہ حج بھی کرتے ہیں، تو ظہور ان کا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کوشچن ہمیں آیا ہے، تو میں آج بہت سرسری سی اس کا آنسر دیتی چلوں. دیکھیے عزیزان من، فار ایگزامپل ایک شخص ہے، وہ اپنے اسٹریٹ میں اسٹریٹ لائٹ لگا لیتا ہے اور بچے آ جاتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں. سیکنڈ ٹائم پھر وہ لگا لیتا ہے، پھر وہی شرارتی بچے آتے ہیں گیم کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیل کر، فٹ بال کھیل کر اس کو توڑ دیتے ہیں. پھر تھرڈ ٹائم، پھر فورتھ ٹائم، پھر ففتھ ٹائم. ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی محنت ضائع کر رہا ہوں اور مجھے اس طریقے سے ایزیلی لائٹس ان کے لیے اویلیبل نہیں رکھنا چاہیے. تو لوگ جب پوچھتے ہیں اب آپ کیوں نہیں لگاتے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس وقت اب میں لگا لوں گا کہ جس دن انہیں عقل آ جائے، جس دن انہیں اس کی قدر و منزلت کا علم ہو جائے، جس دن انہیں پتہ چلے کہ اس کے بنا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، یہاں چوٹ لگا کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو نجات ملے گی، دین میں یہاں پر لگا لوں گا. اسی طرح سلسلے امامت ہے رسالت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلسلے رسالت کی کڑی کو امامت کے سلسلے سے جوڑ کر نور توحید سے دنیا کو منور کرانے کے لیے امام علی ابن ابی طالب
بٹ رمضان المبارک میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر مولا امام حسن مجتبیٰ پھر سفر میں زہر دے کر ان کی شہادت ہو جاتی ہے. پھر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، وہ کربلا کہ جس پہ پوری دنیا روتی ہے، ان حسین کیست کہ ہمیں عالم دیوانے اوست. اینڈ دین امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے کریٹیکل کنڈیشن میں 39 ایئرز سجدوں میں دعاؤں کا سہارا لے کر دین خدا کی حفاظت کی. اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام، جنہیں ایک ٹائم ملتا ہے اور خلافت بنی امیہ اور خلافت عباسیہ کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر مولا نے یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی اور دانشوروں کی تربیت کی، اور مکتب جعفریہ کو اس کا بیج آپ نے بویا. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید اس پہ کام کی. اینڈ دین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 11 ایئرز قید خانوں میں قید کو کاٹ کر آپ نے دین خدا کی حفاظت کی. اور پھر بادشاہ خراسان غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام نے اپنی ہی زندگی میں اپنے اوپر ماتم کرا کر اپنی شہادت کی مصائب خود پڑھ کر ہجرت کو قبول کر کے طوس کی جانب مائیگریٹ ہونے پر انہیں مجبور کیا گیا، اور اس طریقے سے آپ نے ہجرت کے تھرو دین کو بچا لیا. پھر امام جواد الائمہ جو کم سنی میں سب سے پہلے امامت کے درجے پر پہنچے، اور جو بہت ہی زیادہ کم سنی میں سب سے جوانی میں جس امام کی شہادت ہوئی اور آپ نے دین کو بچا لیا. پھر امام حسن العسکری علیہ السلام نے گریہ کیا، اے مالک میں نے سامرا میں ایک آرمی کینٹ میں رہ کر قرآن کو، کعبے کی عظمت کو اور دین محمدی کو آپ نے بچا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت صغریٰ اینڈ دین غیبت کبریٰ اب اس وقت ظہور ہوگا جب لوگوں کو چراغ ہدایت کی قدر و منزلت، جب لوگوں کو چراغ ہدایت کی معرفت، جب لوگوں کو چراغ ہدایت کی نیڈز، جب لوگوں کو چراغ ہدایت کی معرفت ایسی ہوگی کہ عشق چراغ ہدایت میں جس طرح عشق ولایت میں یعقوب نے رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی کھو دی اور کہا میں بیٹے کے فراق میں اور جدائی میں نہیں رو رہا، میں ولایت کے عشق میں رو رہا ہوں، میں اپنے زمانے کے ولی خدا کے عشق میں رو رہا ہوں. جب تلک اس طرح لوگوں میں وہ تپش، لوگوں میں وہ آتش، لوگوں میں وہ تڑپ، لوگوں میں وہ معرفت نہ ہو، اب وہ چراغ ہدایت میں نہیں بھیجوں گا. یہ بالکل وہی بات ہے عزیزان من. امام زمانہ ہمارے درمیان ہے، لیکن ہمارے اعمال رکاوٹ ہے جو ہمیں ہمارے وقت کے امام سے ملنے نہیں دیتا. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کہ امام زمانہ کی حفاظت کی ہم دعا پڑھتے ہیں. امام زمانہ تو زندہ ہے، امام زمانہ تو کھا پی رہے ہیں، امام زمانہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو امام زمانہ کو میری اور آپ کی اس دعا سے، جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا دعائے فرج ہے اور دعائے عہد ہے، آپ نے امام زمانہ کا حق ادا کر دیا. میں آج آپ کو اس کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ دیکھیے، مہدویت کا حق آپ اس وقت ادا کرو گے جب آپ امام کو اپنی لائف کے ہر موڑ پر آپ محسوس کریں، صرف دعائے امام زمانہ پڑھ کر نہیں. کیونکہ یہ جو دعائے امام زمانہ آپ پڑھتے ہو نا، یہ تو احسان ہے خود آپ کا آپ کے اوپر. کیونکہ جب آپ ان ہستیوں کے نام پر دعا پڑھتے ہو، وہ 10 گنا زیادہ آپ کو جو ہے عطا کرتے ہیں، وہی دعا آپ کے حق میں قبول فرما دیتے ہیں. امام کو یوں فیل کرنا کہ عزت، برکت، صحت، اولاد، آپ کو پتہ ہے جب آپ عاشق امام زمانہ بن جائیں تو یہ سب کچھ امام زمانہ آپ پہ لوٹا دیتے ہیں. یہ ایک شخص کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ امام محمد تقی ابن الرضا امام جواد علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ مولا میں ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں درد دل نہیں کر سکتا اور میں بہت دور رہتا ہوں، آپ میرے وقت کے امام ہیں، میں کس طرح
اپنی آواز کو آپ تک پہنچا دوں. تو امام جواد علیہ السلام نے اس مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کو اپنے قریب بلایا، اس کو سینے سے لگایا، اور امام نے فرمایا اذا كانت لك امرا فحرك شفتین. تمہارا بلیو ہے نا کہ میں حاضر ہوں، جسے ہم نے کہا امام زمانہ کو فیل کرے، تمہارا یقین ہے نا کہ میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، تو جب بھی تمہیں کوئی پرابلم ہو، کریٹیکل کنڈیشنز ہو، تم آئی سی یو میں ہو، تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں تمہیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تم جسٹ ایک کام کرو، مکمل یقین کے ساتھ ٹرسٹ کرتے ہوئے فحرک شفتین، اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے وقت کے امام کو پکارو، ہم تمہارے مدد کو پہنچ جائیں گے. یہ ہے مہدویت کا ایک نظریہ جو امام محمد تقی علیہ السلام نے پروف بھی دے دی کہ محمد ابن سہل قمی جب شہر قم سے وہ حج کے لیے مکہ چلے جاتے ہیں اور اعمال حج بجا لانے کے بعد وہ کہتے ہیں میں اپنے وقت کے امام زمانہ سے مل کر جاؤں، اور جب امام کے گھر پہنچتے اس نے دیکھا بہت زیادہ کراؤڈ ہے، رش ہے، اور امام تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے. سو دل ہی دل میں وہ سوچتے ہیں کاش مجھے امام کا کرتا میسر ہوتا، تو نیکسٹ ایئر سے پہلے مجھے موت ہوتی تو میں اپنے قبر میں شفاعت کا وسیلہ بنا کر امام کا کرتا لے کر جاتا، اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میں اس کرتے کے ذریعے اس کو جو ہے شفا دلانے کی کوشش کرتا، اور میری مشکل میں وہ میرے لیے تعویذ ثابت ہوتا. بٹ اس نے کہا نہیں، بہت زیادہ رش ہے، مجھے شرم آتی ہے میں لوگوں میں بھیڑ میں جاؤں اور امام سے مانگ لوں. سو سر جھکا کر وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ ہے امام کا مقام، امام کی محبت. خدا کی قسم عزیزان من، امام زمانہ آپ سے زیادہ آپ سے عشق کرتے ہیں. امام زمانہ ہر وقت آپ کو پکارتے ہیں. امام زمانہ تو مشتاق ہے میرے آپ کے دیدار کا. میں اپنے آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ امام زمانہ روتے ہیں جب امام زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے چاہنے والے، نعرہ حیدری لگانے والے، حسین کی مظلومیت پر رونے والے، اس کی قیمت ایک مووی ہے، ایک انٹرنیٹ پر ایک کلپ ہے ناجائز، بس اس کی قیمت اتنی ہے. وہ اتنے زیادہ برانڈ کانشیس ہے کہ اس کی قیمت جسٹ ایک برانڈ سوٹ اور ایک برانڈ بیگ کے حد تک ہے. اس دل کا جو بوجھ ہے، اس کا جو دکھ ہے، اس کا کون جو ہے مداوا کرے گا عزیزان من. تو سہل ابن قمی کہتے ہیں میں تو واپس چلا گیا، بیچ راستے میں مجھے بیک سے کسی نے آواز دی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو امام جواد علیہ السلام کے غلام تھے. اس نے کہا تمہیں خبر ہے اپنے وقت کے امام زمانہ سے جس کو والہانہ عشق ہو، جس کو والہانہ محبت ہو، تم جہاں کہیں سے پکارو گے، تم جیسے ہی دل میں سوچو گے تمہاری آواز امام تک پہنچ جاتی ہے. تو تم نے دل میں یہ خواہش کی تھی، یہ امام نے کرتا اپنا تمہارے لیے تحفے میں بھیجا ہے، اور امام نے فرمایا ہے کہ قبر میں لے جاؤ، یہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا امام زمانہ ہم شکر بجا لاتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کو دعا دیتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ مہدویت سے مالا مال کیا، ہمیں عشق امام زمانہ سے سرشار کیا. مولا گرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مہدوی کہلائے، ہم اپنے آپ کو سولجر کہلائے، ہم اپنے آپ کو منتظرین اور ریئل بلیور آف امام زمانہ کہلائے، بٹ بخدا ہم عاشق ہیں امام زمانہ، ہم منتظر ہیں آپ کے، اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا امام زمانہ. علی ابن مہزیار جو میں ابھی گھر سے یہاں آ رہی تھی تو بیچ راستے میں نے دیکھا بہت سارے جوان رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں چلا چلا کر کہ مولا مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، پرابلمس اتنے زیادہ ہے، خدا کے لیے ظلم و ستم ہے، گناہ عام ہو چکا ہے، آپ آ جائے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی ابن مہزیار وہ بھی جوان تھا اور بہت زیادہ عشق یہ جو مسجد جس سے منسوب ہے امام زمانہ میں گرفتار، ہر پل وہ امام زمانہ کو یاد کرنا. ہر سال وہ حج پہ جاتا تھا کہ
اسے امام زمانہ کا دیدار ہو بٹ نہیں ہوتا، اور نا امید ہو کر وہ واپس لوٹ کر آ جاتا اور کہتا مولا آپ ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتے، میری آپ سے ملاقات کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو 1 سال وہ حج پر گیا تو عرفات میں ایک نورانی ہستی آئی اور اس نے کہا کہ آج تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، چلو میں تمہیں امام زمانہ تلک لے چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بہت ہلکان میری سانس دوڑنے لگی، اور میں دوڑ دوڑ کر جب خیمے امام زمانہ کے قریب پہنچا تو میں نے امام زمانہ سے رو کر کہا کہ مولا میں اس طرح دم بے دم گلی گلی میں آپ کو ڈھونڈتا پھرتا رہتا، کبھی آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس پر امام نے فرمایا علی ابن مہزیار تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم کتنے مشتاق تھے تمہارے زیارت کے لیے؟ تم سے 10 گنا زیادہ میں مہدی یوسف زہرا امام زمانہ تمہارے دیدار کے جو ہے مشتاق تھا۔ تو اس نے کہا مولا میں تو ہر پل آپ کو پکارتا تھا۔ کیا جواب دیا امام زمانہ نے؟ رو کر فرمایا تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ امام ملنا چاہتے ہیں مجھ سے، امام آپ سے ملنا چاہتے ہیں، امام ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، مجھ سے آپ سے زیادہ امام زمانہ تڑپ رہے ہیں ہمیں دیکھنے کو۔ میں اپنی نفس کی قیمت کو انٹرنیٹ کی ایک پک کے بدلے میں بھیج دیتی ہوں، آپ بھیج دیتے ہو، تو میری تو کوئی بھی قیمت نہیں رہی، لیکن میری اس درد کو دیکھ کر، میرے اس گناہ کو دیکھ کر جو میرے وقت کے امام کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے اس کا کیا مداوع ہوگا؟ امام نے کہا صبح و شام تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں اور وہی رکاوٹ بنتے ہیں، میں اپنا تو نقصان کر ہی رہی ہوں، لیکن میری نگاہیں آج بھی یہاں مسجد مقدس جمکران میں بھی ڈھونڈتی ہے کہ کون ہے یا امام زمانہ جو رو رو کر آپ کو پکار رہا ہے عشق ولایت میں، عشق امام زمانہ میں۔ اور چھٹے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے رابطو، کنیکشن رکھو اپنے امام کے ساتھ، کنیکٹ ہو جاؤ، ہم سے رابطے میں رہو، ہمیں پکارو۔ مجھے بتائیے کس کے موبائل پہ وال پیپر یا مہدی ہے، کس کے بیڈ روم میں یا مہدی ہے، کس کے ڈیکوریشن میں یا مہدی ہے، کس کی خلوت میں یا مہدی ہے؟ میری آپ کے لائف میں یا مہدی کہاں پر ہے؟ ہم تو رو رو کر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اور امام زمانہ کا یہاں سے بھی جواب آتا ہوگا میں ہوں، مجھے فیل کرو، میں حاضر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ پروردگارا ہمیں معرفت امام زمانہ عطا فرما دے، پروردگارا ہمیں عشق امام زمانہ میں غوطور فرما دے، پروردگارا ہمارے وقت کے امام کی محبت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، پروردگارا عشق امام زمانہ میں ہمیں عشق خدا میں گرفتار فرما دے، ہماری نمازوں میں حلاوت، پروردگارا ہمیں ظہور امام زمانہ کا منتظر، ہمیں حضور کا احساس دلا دے، ہماری قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے، پروردگارا جو جو بیمار ہے امام زمانہ کے صدقے انہیں شفا عطا فرما دے، جو جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد فرما دے، اور تمام جوانوں کی عاقبت بخیر فرما دے، نصیب آباد فرما دے، ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا مجاہد بنا دے، اور قلب عالم امکان کو ہم سب سے راضی فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا امام، سلام یا امام۔